أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاقیں دو مرتبہ ہیں، پھر یا تو بلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لو، الا یہ کہ دونوں اس بات سے ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں کر سکیں گے۔ تو اگر تم اس بات سے ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود نہیں قائم کر سکیں گے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے فدیہ کے سلسلے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدوں کو پار کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 229 نمبر کی آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ طلاق سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہا کہ طلاق دو مرتبہ ہے۔ پیچھے طلاق کا ذکر ہوا ہے، اس لیے بعض علماء نے کہا کہ وہ طلاق کے جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے وہ دو مرتبہ ہے۔ تو پیچھے کس طلاق کا دو مرتبہ ذکر ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ طلاق یافتہ عورتیں انتظار کریں گی 3 حیض، اور پھر یہ کہا تھا کہ ان کے شوہروں کو ان کے لوٹانے کا زیادہ حق ہے۔ تو یہاں اسی طلاق کی بات ہو رہی ہے جس میں شوہروں کو لوٹانے کا حق ہے۔ رجعی طلاق ہے کہ جن میں رجوع کرنے کا شوہر کو حق ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ سے پہلے زمانے جاہلیت میں طلاقوں کی تعداد متعین نہیں تھی۔ اس بنیاد پر عورتوں پر ظلم ہوتا تھا کہ ایک مرد طلاق دیتا، رجوع کر لیتا، طلاق دیتا پھر رجوع کرتا، یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ تو نہ عورت بیوی بن کر رہتی اور نہ ہی آزاد ہوتی کہ کہیں اور شادی کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی انصاری، اور کہا کہ مجھ سے میرے شوہر نے کہا کہ نہ میں تجھے بیوی بنا کر رکھوں گا نہ تجھے آزاد کروں گا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ تو کہا کہ طلاق دوں گا پھر رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا پھر رجوع کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر اس مسئلے کا حل کیا ہے اور اس سلسلے میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
آپ کو اس سے مطلع کیا، آگاہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور کہا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ تو اس طرح سے طلاق کی تعداد متعین کر دی گئی اور 3 طلاقوں کی حد متعین کی گئی۔ یہاں 2 طلاقوں کا ذکر ہے اور اگلی آیت کریمہ میں تیسری طلاق کا ذکر ہے، اور 3 طلاقوں کی تحدید کے ذریعے سے 2 طرفہ مصلحتوں کا انتظام کر دیا گیا۔ ایک طرف تو جو اصل بات تھی کہ طلاق کی تعداد متعین ہونی چاہیے، تو اس کی حفاظت ہوئی، اور اس طرح سے عورت پر ظلم کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب ایک مرد زیادہ سے زیادہ جو طلاقیں دے سکتا ہے وہ 3 مرتبہ کی طلاق، 1 2 3، اس سے زائد نہیں۔ تیسری مرتبہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیسری مرتبہ اگر طلاق دی تو پھر عدت کے اندر اور عدت کے باہر کسی صورت میں رجوع کرنے کا حق نہیں رہے گا۔ اب وہ پھر کہیں اور نکاح ہو، جدائی ہو، کسی بھی بنیاد پر پھر بات بنے گی۔ اس لیے اب کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا مذاق نہیں ہوگا، اور اس کی شخصیت کے ساتھ اس طرح کھلواڑ نہیں کیا جائے گا کہ نہیں چھوڑتے رہیں گے اور پکڑتے رہیں گے، اور چھوڑنا اور پکڑنا اس طرح ہوگا کہ نہ پکڑ کے ہے اور نہ چھوڑ کے، تو یہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک طرف یہ مصلحت، دوسری طرف کیا ہے کہ شریعت اگر یہ چاہتی، اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتا تو کہتا کہ بس طلاق دی اور جدائی، طلاق دے دی اور جدائی، تو کہا کہ یہ بھی نہیں، ایک ہے تعداد، اور آدمی مختلف حالتوں سے گزرتا ہے، اور ہمیشہ فیصلہ کرنے کی ایک ہی حالت نہیں ہوتی ہے، جذبات کی، غصے کی کیفیتیں آتی ہیں، اور آدمی جذبات میں وہ سارے فیصلے کر لیتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں فیصلہ درست نہیں تھا، اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، خود اپنے مسائل ہیں خاندان وغیرہ کے، تو ان سب باتوں کی بنیاد پر رائے یہ بن رہی ہے کہ نہیں رجوع کرنا ہے، تو شریعت نے اس سے بھی محروم نہیں کیا، اور وہ فکر کر سکتے ہیں اور رجوع کرنے کا حق ہے۔ تو اس لیے 3 کی تعداد متعین کر دی گئی۔ اب یہاں 3 میں سے 2 طلاقوں کو رجعی قرار دیا شریعت نے، کہ جن میں مرد کو رجوع کرنے کا حق رہے گا، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ مطلب یہی رجعی طلاقیں 2 ہیں۔ 2 مرتبہ طلاق میں مرد کو اختیار ہے کہ وہ رجوع کر سکے، جس میں رجوع کا حق ہے نا، اس طلاق کی بات ہو رہی کہ وہ 2 ہے۔ تو جو طریقہ ہے شریعت کی طرف سے متعین کردہ طلاق کے سلسلے میں، وہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور کہا کہ عبداللہ نے رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور کب دی ہے؟ تو حیض کی حالت میں دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرہ فلیراجعھا، اس کو کہو کہ وہ اپنی بیوی کو لوٹا لے، ثم لیطلقھا طاہرا او حاملا، پھر اس کو طلاق دے اس وقت جب کہ وہ طہر کی حالت میں ہو، پاکی کی حالت میں، یا حمل کی حالت میں ہو۔ تو شریعت نے جو طریقہ متعین کیا ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں مرد عورت کو طلاق نہ دے، پاکی کی حالت میں دے، اور پاکی کی جس حالت میں طلاق دینی ہے اس حالت میں مرد نے عورت کے سے ملاقات نہیں کی ہو، ہم بستری نہیں کی ہو، تو ایک حالت تو یہ ہے کہ طہر کی حالت میں طلاق دے۔ دوسری حالت کیا ہے؟ حمل کی حالت میں بھی طلاق دے سکتے ہیں۔ تو ان 2 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد ابھی 2 طلاقوں میں شریعت نے کہا کہ بیوی شوہر کے گھر ہی میں رہے گی، یہیں رہے گی، اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ تو 2 رجعی طلاقوں میں شوہر کے گھر میں ہے بیوی، اور شوہر کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو رجوع کرے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ اب جو طریقہ ہے کیا ہے وہ؟ تو طریقہ یہ ہے کہ مرد نے طلاق دے دی، اور اب عورت عدت کی مدت گزار رہی ہے، 3 حیض، 3 مہینے،
اور آپ کے سامنے کل بات آئی ہے حمل کی حالت میں، تو حمل کی مدت گزارنی ہے، تو یہ مدت گزرے گی، مرد چاہے اگر رجوع کرنا تو اس مدت میں رجوع کر سکتا ہے، اور اگر علیحدگی ہی سوچ لی ہے، اس نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے، تو وہ خاموش رہے گا، عدت گزرے گی اور علیحدگی ہو جائے گی۔ تو یہ سیدھا سادہ طریقہ ہے، اس کو فقہاء نے احسن طریقہ کہا ہے، اور صحیح بات یہی کہ یہی ایک طریقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، پھر حسن اور پھر بدعت وغیرہ کے جو اضافے ہیں نا ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اضافوں کی بنیاد پر لوگ شبہات میں پڑ گئے، تو یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مرد عورت سے جدا ہونا چاہے نا تو اس کو طلاق کتنی دینی ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 ہی دینی ہے، تو 3 ہی دینی ہے مطلب بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 3 دینا ہے نا علیحدگی کے لیے، تو اس لیے جلدی جلدی کیا کرو، ایک ہی مجلس میں ایک ہی مرتبہ میں یا تو 3 طلاق، کیا طلاق طلاق طلاق۔ تو اس طرح سے یہ جو شریعت کی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں نا سب کا جنازہ نکلتا ہے، اور 3 طلاق ایک مرتبہ دینے کی بات ہوتی ہے، ایک ہی مرتبہ دے دی۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 دیں گے تو علیحدگی ہوگی، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ ذرا اچھا سوچتے اپنی سوچ کے مطابق، حالانکہ یہ بھی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا سوچنا کیا ہے اس سلسلے میں، تو اچھا سوچنا یہ کہ نہیں، ایک طہر میں پہلے طہر میں ایک طلاق دی تھی، اب دوسرا جو طہر آئے گا نا اس میں دوسری طلاق دیں گے، اور تیسرا جب طہر آئے گا نا تو اس میں تیسری طلاق دیں گے۔ کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ شریعت نے یہ جو 3 کی تعداد متعین کی ہے نا، یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ علیحدگی کے لیے 3 کی ضرورت ہے، اس لیے متعین نہیں کی ہے۔ شریعت نے 3 طلاقیں اس لیے متعین کی ہے کہ رجوع کرنے کا آپشن ایک آدمی کے پاس رہے۔ تو پہلی مرتبہ دے دی، اگر بات بن رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، تو رجوع کرو، ہے تمہارے پاس اختیار، اور نہیں سمجھ میں آ رہی تو چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو اور رکھنا ہے تو رکھو۔ اب وہ ایک گولی ماری تھی، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو مرنے والی نہیں ہے، اور مارنا ایک، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بلا وجہ کی اپنی کیا ہے انرجی کو ضائع کرنے کی بات ہے، اور جو اختیار شریعت نے دیا نا اس کو خراب کرنے کی بات ہے۔ تو ایک طلاق دے دی، چھوڑ دیجیے، اگر نہیں ہے رائے رجوع کرنے کی تو چھوڑ دینا ہے، عدت گزرے گی، علیحدگی ہو جائے گی، اور دوسری اور تیسری کی ضرورت یہاں نہیں رہے گی۔ لیکن لوگوں نے کیا سمجھا کہ نہیں دینا ہے، تینوں دینا ہے، اور تینوں دیں گے تو علیحدگی ہوگی، تو یہ ایک مصیبت ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ بعض لوگ ذرا دوسری طرف سے زیادتی میں پڑ گئے بیچارے، کہ ایسے تھوڑے لوگ ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک مرتبہ طلاق دی ہے نا، تو طلاق دینے کے بعد اگر رجوع کر لے رہے ہیں تو رجوع کرنے کے بعد پھر وہ جو پہلی طلاق دی یا دوسری طلاق دی ہے نا، اب وہ پہلی دوسری کا اعتبار نہیں ہے، اب پھر نئے سرے سے۔ تو اگر نئے سرے سے گننا ہے نا، اور طلاق کا اعتبار ہی نہیں ہونا جو دے دی گئی ہے، تو پھر یہ 3 کہیں گے کس کو؟ زندگی میں کبھی 3 نمبر کی طلاق اور 2 نمبر کی طلاق آنے والی ہے پھر، اگر شمار نہیں کریں گے تو۔ اور جو حکمت ہے شریعت کی طرف سے 3 کی تعداد متعین کرنے کے سلسلے میں، کیا وہ مصلحت پوری ہوگی؟ تو پھر تو وہ زمانے جاہلیت کی بات پیش آ جائے گی کہ 2 رجوع کرو اور کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ تو 3 ہے، ایک مرتبہ پہلی مرتبہ ایک طلاق دی ہے نا، تو وہ جو 3 طلاقیں تھیں نا ان میں سے ایک طلاق پڑ گئی ہے، اب وہ لوٹ کر آنے والی نہیں ہے، لوٹے گی نہیں وہ، اب وہ ہے۔ تو اب دوسری مرتبہ اگر بات بگڑ رہی ہے، رائے بدل رہی ہے، تو پھر دیں گے تو پھر وہ دوسری ہوگی، اور پھر رجوع کر لیا اگر، اور تیسری مرتبہ اس طرح کی نوبت آ رہی ہے نا، تو وہ تیسری طلاق ہوگی۔ تو یہ 3 طلاقیں اس طرح پڑیں گی، اور اسی ترتیب سے دینا چاہیے، ایک مرتبہ میں ایک طلاق۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام حسن بصری اور بعض دوسرے ائمہ نے کہا کہ ایک عدت میں ایک ہی طلاق ہوتی ہے، ایک سے زائد طلاق ہوتی ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک عدت ایک طلاق، اب 3 طلاقیں یا ایک سے زائد طلاقیں ہونے کا مسئلہ اس پر گفتگو بات میں ہوگی۔ یہاں موٹے طور پر ایک بات یہ سمجھانا کہ ایک عدت میں کتنی، ایک ہی طلاق ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
ان کی عدت کے لیے طلاق دو، تو عدت کے لیے ایک ہی طلاق ہے، 10 20 اور 3 4 طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس فہم کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور پھیلانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تاکہ یہ جو شریعت اسلامیہ کی بدنامی کی بات ہوتی ہے اور مصائب کا سامنا ہوتا ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ رائے تو اپنی ہے، کس کی؟ مرد کی۔ مرد یہ چاہ رہا کہ عورت سے علیحدگی اختیار کروں، یعنی طلاق دوں، لیکن طلاق دیتا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ طلاق تو نہیں دوں گا اور پھر رکھ بھی نہیں سکتا ہوں، تو کیا کرنا ہے؟ آپ بولو، آپ ہی پیپر تیار کرواؤ کہ مجھ کو طلاق چاہیے، یعنی خلا کی صورت پیدا کرنے کی بات ہوتی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں؟ مرد کو شریعت نے جو اختیار دیا تھا، آج اس اختیار سے محرومی کی بات کیوں ہو رہی ہے سامنے؟ وہی 3 کا طوفان اتنا کھڑا کیا گیا، اور تین طلاق، جب بھی طلاق تو 3 ہی طلاق کی باتیں کی گئی، تو اس کی بنیاد پر دوسروں کو گھسنے اور مداخلت کرنے کا موقع مل گیا۔ پابندی لگائیں، 3 طلاق نہیں، تو 3 دی ہے یا 1 دی ہے؟ کس نے دیکھا؟ عورت جا کے دعویٰ کرے کہ 3 طلاق دے دی ہے میرے کو، تو چلیے آپ جیل میں اتنے سالوں کے لیے، اور پھر اتنے دنوں کا نفقہ آپ کو دینا پڑے گا، اندر بھی رہیں گے اور نفقے کی ذمہ داری بھی اٹھائیں گے۔ تو اب اس لیے اب یہ ذمہ داری کیسے؟ تو اس لیے نہیں، آپ کی طرف سے کرنا ہے، آپ بولو کہ ہم کو طلاق چاہیے، یاد ہے؟ تو آپ کا اختیار کدھر چلا گیا؟ یہ کیوں ہوا؟ تو اس لیے ہوا کہ شریعت نے جو طریقہ بتلایا تھا اس طریقے کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ذہن میں بات کیا رکھنی ہے؟ 2 طلاقیں رجعی ہیں۔ رجعی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مرد کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ طلاق دینے کا فیصلہ اگر ہو رہا، مرد کہہ دے میں نے تجھے طلاق دے دی، ختم، تو اب عدت گزر گئی، علیحدگی ہو گئی، اور عدت سے پہلے ہی رائے اگر ہو رہی ہے نا کہ لوٹاؤں، تو منہ سے، عمل سے، میاں بیوی کے تعلقات کے ذریعے سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ عدت گزر گئی پہلی میں، تب بھی آپشن ہے، کون سا یہ؟ تو اس میں مرد اپنی اسی بیوی سے جس کو اس نے طلاق دے دی ہے نا، نکاح جدید کے ذریعے سے اپنے نکاح میں اس کو لے سکتا ہے عدت کے گزرنے کے بعد۔ تو پہلی مرتبہ بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے، اور دوسری مرتبہ کی طلاق میں بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ تو رجعی ہونے کا مطلب یہی ہے، عدت کے اندر بغیر نکاح کے لوٹا سکتے، اور عدت کے باہر نکاح کے ذریعے سے لوٹانا ہوگا، پہلی مرتبہ میں بھی اور دوسری مرتبہ میں بھی، اور تیسری مرتبہ کے بعد نہ عدت کے اندر لوٹانا ہوگا اور نہ عدت کے باہر لوٹانا ہوگا۔ پھر وہ حلالہ کی صورت ہوگی، اور حلال کرنے کی جو شرعی کی بنیادیں ہیں نا، ان بنیادوں پر واپسی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہوگی۔ یہاں بات مکمل کرتے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر یا تو بھلائی کے ساتھ روکو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، یعنی طلاق دی پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ، پھر 2 آپشن ہیں، یا تو چھوڑنا ہے یا روکنا ہے، لیکن چھوڑتے وقت بھی بھلائی، معروف شریعت کے جو ضوابط ہیں ان کی پابندی۔ اللہ نے آگے کہا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نے عورتوں کو جو کچھ دیا اب اس کو لے لو، مہر کے طور پر دیا تھا، اب یہ صورت پیدا کر رہے ہیں زبردستی کی بنیاد پر کہ نہیں، جو دیا لا، تو کا کہنا لے نہیں سکتے، یہ اختیار تم کو نہیں ہے۔ ہاں آگے خلا کا ذکر ہوا کہ اگر عورت کی طرف سے معاملہ ہے اور عورت مطالبہ طلاق کر رہی ہے، تو اس وقت مرد کو یہ حق ہوگا کہ مہر کے طور پر اس نے جو کچھ دیا تھا نا وہ واپس لے لے، چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا، لیکن اگر لینا چاہے نا تو اس کو اختیار ہے۔ اس کو فدیہ سے یہاں تعبیر کیا ہے، اور خلا طلاق سے ایک مختلف چیز ہے۔ طلاق مرد کی طرف سے ہوتی ہے، اور خلا میں اقدام یعنی پہل کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ عورت کی طرف سے ہوتی ہے، اور راجح قول کے مطابق خلا فسخ ہے، فسخ نکاح، یعنی نکاح کو ختم کرنا طلاق نہیں ہے، اور راجح قول کے مطابق خلا کی عدت 1 حیض ہے۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ یہ حیض کی 1 حیض کی جو عدت متعین کی گئی نا، بس اس لیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ عورت حمل سے تو نہیں ہے، تاکہ نسب کے اختلاط کا معاملہ نہیں ہو۔ تو خلا میں 1 حیض کی عدت ہے، اور تیسری طلاق کا سے تھوڑا سا مختلف یہ ہے کہ یہاں زمانی طور پر لوٹانے کا معاملہ نہیں ہے، یعنی مرد کے اختیار میں یہاں کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ عورت اگر چاہے گی تو پھر آ سکتی ہے، لیکن کیسے آئیں گے؟ تو عدت کے اندر بھی اور عدت کے باہر بھی نکاح ہی کرنا پڑے گا،
انشاءاللہ مزید باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام رہنے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.